Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi ataqakum. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأس الحکمت مخافت اللہ. قابل قدر اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اس دنیا کے چند سالہ زندگی کے لیے ہر عورت کی یہ خواہش اور آرزو ہے کہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کی تعریف و توصیف کی جائے، ہر محفل میں اس کا اکرام ہو، ہر مجلس میں اس کی پذیرائی ہو اور ہر جگہ نمایاں نظر آئے. حالانکہ یہاں کی ساری عزتیں ناپائیدار ہوتی ہیں، اس کے مقابل اصل ہوشیاری اور عقل مندی تو یہ ہے کہ آخرت میں جہاں صرف کنبہ اور خاندان، محلہ اور شہر نہیں بلکہ ساری انسانیت اول سے آخر تک موجود ہوگی، انبیاء علیہ السلام اور تمام صحابہ موجود ہوں گے، وہاں کسی طرح اعزاز، اکرام، مدارات، VIP ٹریٹمنٹ کا مستحق بن جائے، مقربین اور معززین کے آس پاس نشست مل جائے، VIP گیلری میں جگہ مل جائے، وہاں باعزت باوقار قرار دی جائے، جنت کے اعلیٰ ترین درجات یعنی فردوس بری میں مقام اور رہائش عطا کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے وَحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، میں تجھ سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ تو میری ہے، اس لیے کہ تو میری رضا کی تلاش میں سرگردہ تھی. محترم خواتین اسلام، اچھی طرح سمجھ لیجئے، دنیا کا اعزاز دولت سے، شہرت سے، بروپے گنڈے سے، قیمتی زیورات سے، چمکتے دمکتے گہنوں سے، لگژری گاڑیوں سے، بلند و بالا مکانات سے، اونچے اور عالیشان محلات سے اور آس پاس موجود سہیلیوں اور ہمنشینوں کی بھیڑ سے سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ اعزاز و اکرام کا یہ تانا بانا کتنا کمزور ہے. یہ سب جھوٹی تسلی اور دھوکے کی چمک دمک ہے. مال و دولت اور اسباب پر ٹکا ہوا یہ ناپائیدار اور اعزاز و اکرام ہے جو ایک معمولی حادثے سے تہس نہس ہو سکتا ہے، بکھر کر بے اثر اور بے رنگ ہو سکتا ہے. ہوئے نامور بے نشاں کے سکے سے، ہوئے نامور بے نشاں کے سکے سے، زمین کھا گئی آسماں کے سکے سے. آئیے میں قرآن و حدیث سے کشید کیا ہوا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعزاز و اکرام کا معیار کیا ہے، ان کی بارگاہ میں عزت و سرخروئی حاصل کرنے کا سامان کیا ہے، وہاں کی معقر اور شخصیات کون ہے، وہاں کی VIP پرسنالٹیز کون ہے. محترم خواتین اسلام، آئیے اس تجزیہ کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی کا جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ اللہ کا خوف ہے. جو وجود اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کے خوف سے لرزتا ہوا وجود ہے. جو کیفیت سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے. جو بندی کا احساس سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ خشیت الہی ہے. جو دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں وہ لرزہ بر اندام بندی کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. جو آہیں بارگاہ رب العزت میں ہلچل مچاتی ہیں وہ خوف سے سسکتے ہوئے گلوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. جو صدائیں اس کی بارگاہ میں ترجیحی بنیاد پر سنی جاتی ہے وہ متقی اور پرہیزگاروں کی صدائیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کے اعمال قبول فرماتے ہیں. محترم خواتین اسلام، یاد رکھیے اور سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو وہ دل پسند ہے جو تقوی سے معمور ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقرب وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہو. میدان محشر کا VIP وہ ہے
جس کا دل خوف خدا سے چور ہو۔ قیامت کے منظر نامے میں سر فہرست وہی لوگ ہوں گے جو تقوی سے سرشار رہے ہوں گے۔ میرے ان تمام دعووں کی بنیاد رب ذوالجلال کا مشہور ارشاد عالی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کی بارگاہ میں معزز، مقرب، موقر اور اعزاز و اکرام پانے والیاں وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتی ہوں، جن کے قلوب اللہ کے ڈر سے لرزتے رہے ہوں، جنہوں نے اپنے رب کے ڈر سے کبھی حدود سے تجاوز نہ کیا ہو۔ قابل اکرام ماں اور بہنوں، یہ بات بھی ذرا غور سے سننے کی ہے کہ آپ جو لفظ تقوی بار بار سن رہی ہیں، جس کے معنی میں ڈر سے کر رہی ہوں، اس کی وضاحت بھی سن لیجئے۔ تقوی صرف ڈر کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پیدا ہونے والی دل کی اس کیفیت کا، جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے نفرت ہو جائے اور وہ معصیت جس کو گناہوں سے جھجک محسوس کرنے لگے۔ اسی طرح نیکیوں کی طرف رغبت اور خیر کے کاموں کا شوق پیدا ہو جائے۔ تقوی کسی دعوے اور کلیم کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی انسانی کردار کا ایسا وصف خاص ہے کہ اگر انسان کا حاصل ہو جائے تو انسانی زندگی کا قبلہ درست ہو جائے گا، اس کے اعمال کی سمت ٹھیک ہو جائے گی، اس کی منزل آسان ہو جائے گی اور انسان اطمینان و یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ تقوی چونکہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اس لیے اس بات کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ انسان کے اندر تقوی ہے کہ نہیں، اس کے اعمال، افعال، احوال اور کردار کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے کردار میں منکرات اور معاصی ہوں، تو اس کے اعمال میں گناہ اور برائیاں بکثرت موجود ہوں، تو اس کے اندر تقوی نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے تقوی اس خوف کا نام ہے جو انسان کو غلط راہوں پر انسان کو گناہوں سے روک دے۔ تقوی اس خشیت کا نام ہے جو غلط راہوں پر جانے سے روکنے کے لیے پیروں کی زنجیر بن جائے۔ تقوی اس ڈر کا نام ہے جو آخرت میں حساب دینے کے احساس کو زندہ رکھتا ہے۔ تقوی اس دباؤ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کو روک دیتا ہے۔ تقوی اس صفت کا نام ہے جو آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روک دیتا ہے، کانوں کو غلط آوازیں سننے سے روک دیتا ہے، پیٹ کو حرام لقمے سے بچا لیتا ہے، زبان کو یعنی اور بیہودہ گفتگو سے روک دیتا ہے، قدموں کو گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے، ذہن کو غلط فکروں اور فاسد نظریات سے بچا لیتا ہے، دل کو غیر اللہ اور موت کے خوف سے آزاد کر کے جرأت مند بنا دیتا ہے۔ تقوی انسان کو عبدیت کے لیے آمادہ کرتا ہے، انقیاد کی روح پیدا کرتا ہے، بندگی کے اوصاف پیدا کرتا ہے، تواضع اور انابت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان عام ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک ڈرنے والیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک ڈرنے والی بندیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور ولایت کا تاج عنایت فرماتے ہیں۔ آخرت کی تمام آسائشیں اور سارا عیش و عشرت بھی متقی خواتین کے لیے ہی ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، آخرت میں تقوی والیاں ہی سائے اور چشموں میں ہوں گی۔ ان المتقین عند ربہم جنات النعیم، تقوی والیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں سے بھرپور اور باغات ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا بہترین انجام متقیوں کے لیے ہی ہے۔ دنیا کی مشکلات نجات اللہ تعالیٰ انہی کو عطا کرتے ہیں جو ڈرنے والی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندیاں ڈرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکل میں بھی راہ نکال دیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مِنْ أَمْرِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
جو بندی ڈرنے والی ہے اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں مہیا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ صاف صاف فرما دیا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی، خوف اور خشیت الہی کو بڑی وقیع اور پرزور الفاظ میں بیان فرمایا۔ التقوی ملاک الحسنات، اللہ کا ڈر تمام نیکیوں اور تمام عبادات کا خلاصہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی عقل مندی، شعور، حکمت، دانش اور ہوشیاری اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ محترم خواتین اسلام، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندیوں سے اطاعت، فرما برداری، انقیاد، امتثال امر، غلامی اور بندگی چاہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے خوف اور خشیت، ان کی عظمت اور معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تقوی اتنا اہم ہے۔ امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ تقوی دنیا اور آخرت میں اعزاز کی گارنٹی ہے، وسعت رزق کا سبب ہے، مشکلات سے نجات کا سبب ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے ہو وہ تقوی اختیار کر لے۔ آئیے عہد کریں کہ خلوت و جلوت میں، رشتے اور معاملات میں، عبادت و تجارت میں، دنیا اور اس کے جھمیلوں میں اپنے دلوں کو خوف خدا اور معرفت الہی سے معرفت الہی سے معمور رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری نصرت و تائید فرمانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔